نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، علم ہر عمل کے لیے بنیاد ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی اس پر بلند عمارت قائم کر سکتے ہیں۔ چاہے 10 منزلہ بنا لو، چاہے 20 منزلہ تک پہنچ جاؤ، بنیاد مضبوط ہے تو سب برداشت کر لے گی۔ اس طرح علم کو سمجھائے کہ وہ علم کی تعمیر کے لیے بنیاد ہے، مگر علم سے مراد معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ وہ نور علم مراد ہے جس کی درخواست کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع فرمایا۔ ارشاد ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے۔ ارشاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو نفع نہ دے۔ ایسا علم جو نفع نہ دے سو برا ہے، اور علم سو والا شخص صاحب سو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سو سے پناہ مانگی ہے۔ لہٰذا علم خوش نہ ہو کہ ہم صاحب علم ہے، کیونکہ اپنی کتابوں میں علماء سو کا نام پڑھا ہے اور سنا ہوگا، تو جب علم نور ہے تو یہ علم سو کیسے ہو گئے؟ اسی لیے تو ہوئے کہ علم نافع نہیں ہے، اپنے ذات کے ساتھ ایک صفت سو لیے پہ رہا ہے، صرف نام صاحب علم ہے، اس کا باوجود صاحب سو۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگے۔ لہذا قابل مدح و توصیف وہی علم حقیقی ہے جس کو نور علم کہتے ہیں۔ تو جن مقامات یعنی مدارس جو اس علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ بھی قابل مدح ہے، مانا کہ وہ مثل آفتاب نہیں، وہ مثل قمر نہیں، لیکن وہ مثل نجم ضرور ہے۔ ارے احسان مانو اللہ کا اللہ کہ انہوں نے ان ناروں کو پیدا فرما دیا اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر دیا کہ راستہ سہولت سے طے کر لیتے ہیں، ورنہ ٹھوکر کھا کر گرو گے، یعنی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ انسان کی آنکھ کا اندر روشنی موجود ہے، لیکن یہ نور پیر جب تک باہر سے نور شمس، نور قمر، نور نجم اس کے ساتھ شامل نہ ہوگا کام نہ دے گا۔ یہ نور پیر بدون منبع انوار کے نافع نہیں، یعنی اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ یہی حال ہماری عقل و فہم کا ہے، بغیر نور نبوت جس کو علم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے شامل کیے کام نہ دے گی۔